بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلیۃ والجزئیۃ صفۃ المعلوم وقیل صفۃ العلم والجزئی لا يكون كاسبا ولا مكتسبا وقد يقال لكل مندرج تحت كلي آخر ويختص بالإضافي كالأول بالحقيقي۔ کلیت اور جزئیت معلوم کی صفت ہے اور کہا گیا ہے کہ علم کی صفت ہے، اور جزئی نہ کاسب ہوتی ہے اور نہ مکتسب۔ والجزئی لا يكون کاسبا ولا مکتسبا، یہ مکتسب بفتح السین یہاں پر استعمال ہے، مکتسب بکسر السین یہاں پر نہیں ہے۔ والجزئی لا يكون کاسبا ولا مکتسبا، اور جزئی نہ کاسب ہوتی ہے اور نہ مکتسب۔ وقد يقال لكل مندرج تحت كلي آخر، اور کبھی بولی جاتی ہے جزئی ہر اس مفہوم کے لیے جو دوسری کلی کے تحت داخل ہو۔ وقد يقال، اور کبھی جزئی بولی جاتی ہے لکل مندرج تحت کلی آخر، ہر اس مفہوم کے لیے، ای لکل مفہوم مندرج تحت کلی آخر عبارت ہے ہر اس مفہوم کے لیے جو دوسری کلی کے تحت داخل ہو۔ وَيُخْتَصُّ بِالْإِضَافِيِّ، اور خاص کی جاتی ہے یہ جزئی اضافی کے ساتھ، جیسا کہ پہلی جزئی حقیقی کے ساتھ۔ الکلیۃ والجزئیۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ جزئی اور کلی ہونا یہ علم کی صفت ہے یا معلوم کی صفت ہے؟ تو اس سلسلے میں متقدمین مناطقہ اور جمہور کا اختلاف ہے۔ متقدمین مناطقہ کے نزدیک کلی اور جزئی ہونا یہ علم کی صفت ہے، اور جمہور مناطقہ کے نزدیک یہ معلوم کی صفت ہے۔ تو اس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ کلی اور جزئی ہونا یہ براہ راست علم کی صفت بنتا ہے یا معلوم کی صفت بنتا ہے۔ تو متقدمین مناطقہ کے نزدیک یہ علم کی صفت ہے، اور جمہور مناطقہ کے نزدیک معلوم کی صفت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہ معلوم سے مراد کیا ہے اور علم سے کیا مراد ہے۔ تو معلوم سے جو مراد ہے وہ شے کی وہ صورت ہے جو ذہن میں حاصل ہو اور ابھی درجہ اطلاق میں ہو، اس کو تشخص عارض نہ ہوا ہو۔ تو معلوم سے مراد ایسی شے جو ذہن میں حاصل ہو، شے کی وہ صورت جو ذہن میں حاصل ہو اور ابھی درجہ اطلاق میں ہو، درجہ تشخص میں وہ نہ ہو، اس کو تشخص عارض نہ ہوا ہو، یہ تو ہے معلوم۔ اور علم سے مراد ہے اس صورت کا ذہن میں اس طرح ہونا کہ تشخص اس کو عارض ہو جائے۔ تو گویا ایک چیز جب ذہن اس کا تصور کرتا ہے اور اس کی صورت ذہن میں حاصل ہوتی ہے تو اول وہلہ میں وہ چیز معلوم ہوتی ہے، اور جب ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے، اس کو تشخص عارض ہو جاتا ہے، تو پھر وہی چیز علم بن جاتی ہے۔ تو متقدمین مناطقہ کے نزدیک چونکہ کلی ہونا اور جزئی ہونا یہ علم کی صفت ہے، اور جمہور کے نزدیک کلی اور جزئی ہونا یہ معلوم کی صفت ہے۔ متقدمین کی دلیل یہ ہے کہ کلی اور جزئی کے درمیان جو فرق کیا جا سکتا ہے وہ صرف علم کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شے کا علم حس کے ذریعے حاصل ہو تو وہ جزئی کہلائے گی، کیونکہ مدرک بالحواس جو ہے وہ جزئی ہوتا ہے، اور اگر شے کا علم عقل کے ذریعے ہو تو کلی ہے، کیونکہ مدرک بالعقل جو ہے وہ کلی ہوتا ہے۔ تو چونکہ کلیت اور جزئیت کا مدار علم پر ہوا، اس لیے جزئیت اور کلیت یہ علم کی صفت بنے گی۔
ایک مرتبہ پھر متقدمین کی دلیل کو سمجھیں۔ متقدمین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کلی اور جزئی کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے وہ علم ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شے کا علم حس وغیرہ کے ذریعے سے حاصل ہوا تو جزئی ہے، اور اگر عقل کے ذریعے حاصل ہوا تو وہ علم ہے، تو وہ کلی ہے۔ تو علم کا تعلق اس چیز سے ہے، اس کے ذریعے علم حاصل ہوا تو جزئی، چونکہ مدرک بالحواس جو ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے، اور اگر شے کا علم جو حاصل ہوا وہ کلی کے ذریعے، وہ عقل کے ذریعے ہوا تو کلی ہے، کیونکہ مدرک بالعقل جو ہوتا ہے وہ کلی ہوتا ہے۔ تو چونکہ کلیت اور جزئیت کا جو مدار ہوا وہ علم پر ہوا، اس لیے کلیت اور جزئیت یہ بھی علم کی صفت ہوگی۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ علم درجہ قیام میں ہوتا ہے، اور جو چیز درجہ قیام میں ہو وہ مشخص ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اول وہلہ میں شے کی جو صورت آتی ہے وہ معلوم کہلاتی ہے، یعنی جب تک اس کو باضابطہ ذہن کے اندر قیام حاصل نہیں ہو جاتا، ذہن کے اندر رسوخ حاصل نہیں ہو جاتا تو وہ معلوم ہے، اور جب ذہن میں اس کا قیام ہو گیا، اچھی طریقے سے ذہن میں وہ بیٹھ گئی اور تشخص اس کو عارض ہو گیا تو وہی چیز پھر علم کہلاتی ہے۔ تو جمہور یہ فرماتے ہیں کہ علم درجہ قیام میں ہوتا ہے، اور جو چیز درجہ قیام میں ہو وہ مشخص ہوتی ہے، اور مشخص صرف جزئی ہوتی ہے، کلی نہیں ہو سکتی۔ اور معلوم جو ہوتا ہے وہ درجہ حصول میں ہوتا ہے، اور درجہ حصول میں عموم ہے، یعنی تشخص اور عدم تشخص یہ دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے کلی اور جزئی یہ دونوں معلوم کی صفت ہوں گی۔ جب معلوم عوارض ذہنیہ سے متصف ہوں گے تو اس وقت وہ جزئی ہو جائیں گے، اور جب اتصاف نہیں ہوگا تو وہ کلی ہو جائے گا۔ تو چونکہ معلوم کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے جزئیت اور کلیت یہ معلوم کی صفت ہوگی، برخلاف علم کے کہ اس کے اندر جزئی بننے کی تو صلاحیت ہے مگر کلی بننے کی صلاحیت نہیں۔ تو جمہور کی دلیل کا حاصل یہ ہوا کہ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ کلی اور ہونا اور جزئی ہونا یہ معلوم کی صفت ہے، اور معلوم کی صفت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جزئی کے اندر تو علم کے اندر جزئی بننے کی تو صلاحیت ہے مگر کلی بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور معلوم کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، یعنی وہ جزئی کی بھی صفت بن سکتا ہے اور کلی کی بھی صفت بن سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے اپنے انداز میں سمجھایا کہ علم یہ درجہ قیام میں ہوتا ہے، اور جو چیز درجہ قیام میں ہو وہ مشخص ہوتی ہے، اور مشخص صرف جزئی ہو سکتی ہے، کلی مشخص نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جزئی جو ہے وہ تو علم بن جائے گی، لیکن کلی اس کو علم ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور معلوم جو ہے یہ درجہ حصول میں ہوتا ہے۔ درجہ حصول یہ درجہ قیام سے پہلے کا درجہ، یعنی اول وہلے میں جو ہم نے تعبیر کیا تھا، اور درجہ حصول میں جو ہے وہ عموم ہوتا ہے، یعنی تشخص اور عدم تشخص دونوں کی صلاحیت درجہ حصول رکھتا ہے۔ تو اس لیے جزئی اور کلی دونوں ہی معلوم کی صفت بن جائیں گی۔ جب عوارض ذہنیہ سے متصف معلوم ہو جائے گا تو اس وقت وہ جزئی ہو جائے گا، اور جب عوارض ذہنیہ کے ساتھ میں معلوم کا اتصاف نہیں ہوگا تو وہ کلی بن جائے گا۔ تو چونکہ معلوم کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے کلیت اور جزئیت یہ معلوم کی ہی صفت ہوں گی، علم کی صفت نہیں ہوگی۔ والجزئی لا یکون کاسبا، جزئی نہ تو کاسب ہوتی ہے یعنی معرف ہوتی ہے، اور نہ مکتسب ہوتی ہے یعنی معرف ہوتی ہے۔ کاسب کی تعریف کیا ہے؟ کاسب کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کو حاصل کیا جائے، اور مکتسب کہتے ہیں جس کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جزئی نہ تو کاسب ہوگی یعنی اس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، ولا مکتسباً، اور نہ ہی مکتسب اور معرف ہوگی یعنی اس کو کسی دوسری چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
کیوں نہیں حاصل کیا جا سکتا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جزئی کا جو علم ہے وہ احساسی یا حضوری ہوتا ہے، یعنی احساس کے ذریعے سے یا تو علم حاصل ہوتا ہے یا وہ چیز سامنے موجود ہوتی ہے، اور ایک شے کا احساس یا حضور دوسری شے کے احساس اور حضور کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے جزئی کاسب نہیں بن سکتی۔ دوسری دلیل جزئی کے کاسب نہ ہونے کی، تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جزئی جو ہے کاسب اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ جزئی کا جو علم ہے وہ احساسی یا حضوری ہوتا ہے، اور ایک شے کا احساس یا اس کا حضور یہ دوسری شے کے احساس اور حضور کا سبب نہیں بنتا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جزئی کاسب اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر جزئی کو ہم کاسب مانیں تو اس کا جو مکتسب ہے یا تو وہ جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر اس کا مکتسب بھی جزئی ہے تو دو صورتیں ہیں، یہ کاسب اس جزئی کا یا تو عین ہوگی یا اس جزئی کا غیر ہوگی۔ اگر یہ کاسب مکتسب کا عین ہے تو حمل بے فائدہ ہے، جیسے زیدن زیدن کہنا بالکل بے فائدہ ہے، اور اگر وہ مکتسب جزئی جو ہے اس کاسب جزئی کا غیر ہے تو غیر پر حمل درست نہیں، متباین ہونے کی وجہ سے، جیسے زید عمر نہیں کہہ سکتے چونکہ دونوں میں مغایرت ہے، تو اس وجہ سے جزئی جو ہے جس کو ہم نے کاسب بنایا ہے وہ مکتسب جزئی کا عین بھی نہیں ہو سکتی اور غیر بھی نہیں ہو سکتی، یہ تو جزئی ہونے کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر ہم مکتسب کو کلی مانتے ہیں تو اب کلی میں بھی دو شکلیں ہیں کہ یہ کاسب جو جزئی ہے یا تو اس کلی کا فرد ہوگی یا دوسری کلی کا فرد ہوگی۔ اگر اسی کلی کا فرد ہے تو خاص سے عام کی طرف انتقال ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ فرد جو ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے ذو فرد سے، جیسے زیدن خاص ہے انسان سے۔ تو اب کیا ہو جائے گا کہ جزئی جو کاسب ہے یہ فرد چونکہ اس کا ہوئی مکتسب کا جو کہ کلی ہے، اور جزئی یہ ایک فرد ہو گئی چونکہ فرد جو ہوتا ہے خاص ہوتا ہے، لہذا کاسب جو ہے یہ خاص ہو گیا اور مکتسب جو ہے وہ ہو گیا عام، اور خاص سے عام کی طرف انتقال نہیں ہوتا، عام سے خاص کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن جو ہے وہ خاص سے عام کی طرف منتقل نہیں ہوتا، عام سے خاص کی طرف منتقل ہوتا ہے، جبکہ کاسب سے مکتسب کی طرف ذہن منتقل ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں پر خاص سے عام کی طرف منتقل ہونا لازم آتا ہے جو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ جزئی اس مکتسب کلی کا فرد نہ ہو بلکہ دوسری کلی کا یہ فرد ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ جزئی جو ہے کاسب اور مکتسب جو کلی ہے ان دونوں کے درمیان میں تباین ہو جائے گا، اور ایک مباین کا دوسرے مباین پر حمل لازم آئے گا جو درست نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا جزئی کے کاسب نہ ہونے کی دلیل۔ جزئی مکتسب کیوں نہیں بن سکتی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم جزئی کو مکتسب مانیں تو اس کے کاسب کی پھر دو شکلیں ہیں، اس کا کاسب جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر کاسب جزئی ہے تو مباین ہونے کی وجہ سے حمل درست نہیں ہو سکتا، اور اگر کاسب بھی کلی ہو تو ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، کیوں؟ جبکہ یہ جزئی جو ہے اس کا فرد، کیونکہ کلی اپنے تمام افراد کے لیے متساوی نسبت ہوتی ہے، اور اگر یہ جزئی جو مکتسب ہے اس کا فرد نہ ہو تو تباین ہونے کی وجہ سے حمل درست نہیں ہوگا۔ تو جزئی کے مکتسب نہ ہونے کی دلیل دوبارہ سمجھے کہ اگر ہم جزئی کو مکتسب مانیں تو اس کے کاسب کی دو شکلیں ہیں، کاسب یا تو جزئی ہوگا یا کلی ہوگا۔ اگر کاسب جزئی ہے تو مباینت کی وجہ سے حمل درست نہیں ہوگا، اور اگر کاسب کلی ہو تو پھر ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ کیوں یہ ترجیح بلا مرجع اس وقت لازم آتی ہے جبکہ یہ جو جزئی ہے یعنی مکتسب یہ اسی کلی کا ایک فرد ہو، کیونکہ کلی اپنے تمام افراد کے لیے متساوی نسبت ہوتی ہے، اور اگر یہ جزئی اس کا فرد نہ ہو یعنی کاسب کا تو پھر تباین ہے، اور تباین کی وجہ سے حمل درست نہیں ہوگا۔ آگے مصنف نے وقد یقال سے جزئی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک جزئی حقیقی ہے، ایک جزئی اضافی ہے۔ جزئی حقیقی کا جو بیان ہے وہ تو ماقبل میں گزر گیا ہے،
یہ جو مذکورہ عبارت ہے اس میں مصنف نے اصل یہ جزئی اضافی کی تعریف کی ہے۔ جزئی اضافی ہر اس مفہوم کو کہتے ہیں جو کسی کلی کے تحت ہو، جیسے زید ایک جزئی ہے، یہ انسان کے تحت میں چونکہ ہے، اور انسان بھی ایک جزئی ہے چونکہ وہ حیوان کے تحت ہے۔ اسی طرح حیوان یہ جسم نامی کے تحت ہے، اور جسم نامی جسم مطلق کے تحت ہے، تو یہ جزئی اضافی ہو جائے گا، یعنی اس میں اضافت مقصود ہوتی ہے، یعنی اس میں اس کے حقیقی معنی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ بس یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خود کلی ہے یا جزئی، ہمیں اس سے بحث نہیں، وہ کسی کلی کے ماتحت ہے یا نہیں۔ اگر کلی کے ماتحت ہے تو بس اس کو جزئی اضافی کہہ دیں گے ہم، قطع نظر اس بات سے کہ وہ خود کلی ہے یا جزئی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے زید ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے جزئی ہے، تو یہ جزئی حقیقی بھی بن جائے گا، جزئی اضافی بھی بن جائے گا، چونکہ انسان کے ماتحت ہے تو جزئی اضافی بھی ہو گیا، اور اپنی ذات کے اعتبار سے خود جزئی ہے، مشخص ہے، تو جزئی حقیقی بھی ہو گیا۔ اور انسان ہے جیسے جزئی حقیقی نہیں ہے لیکن جزئی اضافی ہے چونکہ حیوان کے تحت ہے۔ اس طریقے سے حیوان ہے یہ جسم نامی ہے، یہ بھی اگرچہ جزئی حقیقی تو نہیں ہے لیکن جزئی اضافی بن جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جسم مطلق کے تحت ہے۔